داستان احوال۔ سنے احوال کی کہانی میری زبانی۔ ہوا کچھ یوں کہ بور لگا تو آندھی آ گئی۔ موسم اتنا ناخوشگوار نہ تھا، پھر بھی ہری ہری گھاس نرم اور تازہ لگ رہی تھی۔ آندھی سے پہلے جب ہوا نے زور نہیں پکڑا تھا، اتنا زور نہیں پکڑا تھا، تو یہ گھاس خوش تھی اور ننھی ننھی سی لہرا بھی رہی تھی۔ لہراتی جاذب نظر تھی۔ میں نے چپل سیڑھیوں کے پاس اتار دی جو باغ کو ہی جا رہی تھی۔ ننگا پاؤں گھاس پر دھرا تو سکون آ گیا، جیسے مخمل کی چادر میں سے گدگدی اچھلنے لگی ہو۔ گدگداہٹ دل تک پہنچی تو خود ہی چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کافی بڑا سارا باغ ہے۔ میں خوش پھولدار درختوں کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی درخت دور تھے اور میں ہوا سے محظوظ ہو کر آنکھیں بند کر کے چل رہی تھی۔ مانوس جگہ تھی نا۔ اب جو آنکھیں کھولیں تو حیران کیا پریشان ہی رہ گئی۔ ہری گھاس پیلی ہوئی پڑی تھی اور درختوں کی پوری قطار ننگی، ویران، ٹنڈ منڈ۔ میں کبھی آسمان کو دیکھوں اور کبھی پاؤں کے نیچے گھاس کو، کبھی سامنے منہ لٹکائے نظریں جھکائے دکھیارے درختوں کو۔ اللہ کی مرضی کہہ کر میں نے بھی موڈ سیدھا کیا اور سنے فصل سنہری ہوئی تو اس کے مٹانے کا پلان ہوا۔ اللہ کی اللہ جانے، مگر ہم تو وہی جانیں گے نا جتنی ایک ہماری بساط ہے اور عقل مت۔ سامنے خود کی کل پونجی تباہ حال ہو تو کسی کو کوئی مثبت سوچ سجائی دیتی ہے، یا دل ہی کرتا ہے مسکرانے کو اور نکتے نکالنے کو کہ بے وقوفی ہے، پر ہے تو۔ اس وقت اور مہینے میں جہاں دور اور نزدیک کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ برکھا رت ہے، ٹہلتا ٹہلتا بادل کا ٹکڑا عین وہاں کا مقیم ہوا جہاں کوئی بستر یا پیالہ وقت یا سوچ دینے کو تیار نہ تھا۔ پہلے پہل ٹہلنے لگا، آن کی آن میں ٹپکنے لگا جہاں اس وقت اور مقام میں داخلہ ممنوع کا بورڈ لگا تھا۔ مہمان آیا زبردستی کا اور آ ہی گیا، آتا گیا، ایسا برسا کہ نہ پوچھو، جیسے ایک تو نہ لوٹنے کا ہی مہرت نکلوا کر آیا ہے اور دوجے جب تک تخت اور تختے کا فیصلہ نہ ہو جائے گا نہیں۔ بدلیوں کی کروٹوں میں لکھا پڑھا جا سکتا تھا کہ نیت کا جلال اور احوال۔ میری عقل گو کہ کم ہے، پر جب سامنے سال بھر کی محنت تھکے ہارے ماندے لکڑہارے کی طرح لیٹ گئی ہو، آفت آئی جاتی نہ ہو تو کو کیا سانس لے اور کیا آس رکھے؟ اللہ ہر کا مالک رازق ہے، اس کے خود کے انتظامات ہیں، جس کو جیسے چاہے آباد کرے برباد کرے، بھٹی میں ڈالے یا آزمائے۔ بھلے جس کا سال بھر کا راشن کیڑے مکوڑوں چرند پرند کو دے ڈالے، اس کا مال ٹھیک ہے، اس کا مال ہے، میں بھی اسی کا مال ہوں۔ میں کوئی کون ہوں گلہ کرنے والا یا بیانی کرنے والا؟ پھر بھی میں نے زبان چلا دی، میں نے قلم چلا بھی دیا اور لوگوں کو سنا بھی دیا۔ اللہ اچھی کرے گا۔ خیر اور سنیے۔ گرمی بھگت کے پکوڑے ہو گئے تھے کہ اللہ اللہ کر کے موسم بہتر ہوا، یعنی سردی کی آمد برفی سا میٹھا موسم، نہ ٹھنڈ نہ گرمی۔ کھڑکیاں دروازے کھولنے کا سوچا، تازہ ہوا کا مزہ فجر کے بعد لوں، نظارہ بھی کھلے آسمان کا اور ہرے درختوں کے لہلہانے کا، پرندوں کی چہچہاہٹ بہت ہی بھلی لگتی تھی۔ شاید تھکے مانگنے موسم کو بھگت کے بھول ہی گئی تھی کہ وہ کیسی لگتی تھی، شاید ابھی بھی ویسی لگے۔ صبح کی سیر شروع کروں، چڑھتا سورج بھی مزہ دے گا۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اللہ کی شان بیان کرتے جائیں گے، سبحان تیری قدرت، اور مسکرائیں گے۔ مگر عجیب جی، سہانے سپنے ہی رہ گئے، بلکہ بھیانک سپنے ہی بن گئے، اور کھڑکیاں دروازے بند کے بند، بلکہ سانس بھی بند، آنکھوں میں خارش، گلے میں خراش۔ اسموگ نے تہتے سورج کی پلاہٹ کی جگہ لے لی ہے۔ نومبر بھی جا رہا ہے، دسمبر بھی چلا جائے گا، اور تازہ ہوا کا خواب ہی ہوا۔